وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعظم مسألته انه يفعل ما يشاء لا مكره له رواه البخاری۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اے الہی تو چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولكن ليعظم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه رواه المسلم۔ اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے الہی اگر چاہے تو مجھے بخش دے، لیکن عزم کرے اور خوب رغبت ظاہر کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں، جو چاہے دے دے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ہمارے اندر بچوں جتنی اخلاص، بچوں جتنی محبت آ جائے نا جی، حضرت اللہ سے لینا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں آج ایک مضمون پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے نا جی مجھے ایک بات مجھے پسند آئی۔ ہمارے علماء اکثر، میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نا مثال دی۔ آپ نے فرمایا ایک عورت کی چھاتی میں دودھ بھرا ہوا تھا اور وہ نکل رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی میں کسی کو دودھ پلاؤں، وہ ادھر ادھر بھاگی، اس کو نا ایک، یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت، وہ ادھر ادھر بھاگی کہ میں کسی کو دودھ پلاؤں، بڑی تڑپ رہی تھی، اور اچانک کچھ لوگ تھے، ایک چھوٹا بچہ اس کو ملا، اس نے فوراً اس بچے کو لیا، اپنا دودھ پلایا، اس کو تسکین ہو گئی، اس کی نا مامتا کو سکون آ گیا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، اگر اس ماں کا بچہ ہو تو کیا یہ آگ میں جانے دے گی؟ جو دوسرے بچوں کے لیے اتنا تڑپ رہی ہے، اور اگر اس کے اپنا بچہ ہو تو کیا یہ اپنے بچے کو کسی آگ میں جانے دے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں جانے دے گی، جب تک اس سے ممکن ہوگا وہ ہم اپنے بچوں کو بچائے گی۔ فرمایا اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے علماء اکثر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جملہ لکھنے والے نے لکھا، اس نے کہا کہ یار جب اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا تو پھر ایک ماں کیا 70 مائیں کیا، اس کا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ یار ٹھیک ہے، اچھی بات، 70 ماؤں کی حد ہے، 70 ماؤں کی محبت کی ایک حد ہے، لیکن میرا رب جب کسی سے محبت فرماتا ہے پھر اس کی حد کوئی نہیں۔ ہم اس کی ذات کو کسی بھی اینگل سے معیار نہیں کر سکتے، حدود کے اندر نہیں قید کر سکتے۔ وہ شانوں کا مالک ہے، عظمتوں کا مالک ہے، وہ رحم کرتا ہے، کتنا کرتا ہے بھائی کوئی پیمانہ ہی نہیں ہم بتا سکیں کہ اتنا رحم کرتا ہے۔ بخشتا ہے، وہ کتنا بخشتا ہے ہم نہیں بتا سکتے کتنا بخشتا ہے۔ وہ ساری کائنات کو بخش دے، اس کی رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سب کو جنت دے دے، سب کی ضروریات پوری کر دے۔ بھائی روئے زمین پر جتنی انسانیت بستی ہے، اللہ ہر ایک کے دل کی مراد پوری کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا ہم سمندر کے پانی میں سوئی کو ڈال کے نکال لیں، اتنی کمی نہیں۔ تو پھر آقا جی فرماتے جب اس کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں تو پھر یہ کیا ہوا، یا اللہ تیرا دل کرے، تو چاہتا ہے تو دے دے، اگر تو چاہتا ہے نہیں دے، نہیں، پورے عزم کے ساتھ۔ مالک تو مالک ہے ہمارا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مالک میں ضرورت مند ہوں، مجھے اشد ضرورت ہے اس بات کی، یا اللہ یہ عطا فرما، یہ عطا فرما۔ جب رب سے، دیکھیں نا بچہ جب دودھ لینا چاہتا ہے ماں سے رو کے لیتا ہے، اور اس کے رونے میں اخلاص ہو تو ماں دودھ دیتی ہے، ورنہ اماں جی بھی دودھ کوئی نہیں دیتی۔ بیٹا ضد کرے نا جی تو ایویں ہلکی پھلکی ضد کرے تو ابا جی بات نہیں سنتے، لیکن اگر اس کی ضد میں سچائی ہو، رونا ہو، ہاں جی، اس کی ضد کے اندر عزم ہو، تو پھر ابا جی بھی کہتے ہیں اچھا چل یار، چل تنگ نہ کر، چل تینوں چیز لے دیں، ہاں جی۔ تو بلا تشبیہ وہ ذات بڑی ہے، بہت بڑی ذات ہے، وہ زمین پر کائنات کی ہر شے کا رازق ہے، ہر شے کا رازق ہے۔ جب آپ اس سے مانگیں گے اس کے خزانوں میں کیا فرق پڑنا،
ہاں عزم آپ کا ہونا چاہیے، ایسا عزم ہو اس کے لیے ساری کائنات کے خزانوں کی تمناؤں کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اب یہ میرے اوپر منحصر ہے، میں اللہ سے کیسے لیتا ہوں، میں اللہ سے. آپ یہ دیکھیں نا جی، ہمارے عام عوام کی تنخواہیں ہمارے ائمہ مساجد سے اور خدام سے زیادہ ہوتی ہیں عام روٹین میں، ان کے سورس آف انکم زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ہمارے، لیکن ہم سکون میں کیوں رہتے ہیں؟ وہ لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کبھی یہ پریشانی ہو گئی جی، کوئی دم کر دیں، کوئی تعویذ کر دیں، کوئی حل بتا دیں جی، وہ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ اور یہ لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ بہت سی وجوہات، صرف ایک وجہ میں بتاتا ہوں. ہم ہر نماز سے پہلے بھی دعا اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم دن میں 50 مرتبہ دعائیں کرتے ہیں، عام بندہ اتنی مرتبہ اللہ سے دعا نہیں کرتا. کوئی پتہ نہیں ہوتا قبلہ کون سا قبولیت کا ٹائم ہے. اس مالک نے 24 گھڑیوں کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں نا جی، 10 مرتبہ اگر رائے گانگی تو 11ویں مرتبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور اس میں یہی دعا ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی سکون عطا فرما، مولا ہمارے گھروں میں بھی سکون عطا فرما. 4 مرتبہ کی 5ویں مرتبہ قبول ہوگی، 10 مرتبہ کی 15ویں مرتبہ قبول ہوگی. عام بندہ 1 مرتبہ کی نہ کی نماز پڑھ کے لوگ فوراً دوڑ جاتے ہیں. میں اکثر ان سے ناراض ہوتا ہوں، اللہ کے بندے اللہ سے مانگنا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے. سلام پھرتے دوڑو نہیں، بھاگو نہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لو. یا اللہ تو نے توفیق دی ہے نا، اور اس کو اب قبول فرما لینا. یا اللہ توفیق بھی تیری وجہ سے ہے، تو نے ہی ہمیں توفیق دی، ورنہ بابو کہاں پہ کس کی جرت ہے کہ کوئی آ کے نماز پڑھ جائے، کوئی مسجد میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لوگ ہم سے اکثر ناراض رہتے ہیں. کیوں ناراض رہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ شیطان ان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دین پر چلنے والا، اسے ناراض ہو جاؤ. آپ دیکھیں، میرا یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی ادھار نہیں، کوئی کسی کے گھر آنا جانا نہیں، کوئی کسی کی دکان فیکٹری میں نہیں. یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آپ یہاں سے میرے بارے میں پوچھنا شروع کریں نا چوک تک، تو آپ کو 50 بندہ میرے مخالف مل جائے گا. کیوں؟ شیطان نے ان کو آمادہ کر دیا. چلو غیبت کرو، اپنے سارے اعمال کو برباد کر دو. کائنات میں ایک ذات، پوری کائنات میں سچی، مخلص، ایماندار، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ماں نے کوئی لال نہیں جنا، جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں، بالکل تمام عیب سے پاک. ایمان سے بتائیے حضور کی مخالفت کیوں کی گئی؟ ان کی مخالفت نہیں ہوئی صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے. جو سیدھا چلتا ہے بابو اس کی مخالفت ہے، شیطان کی نہیں مخالفت. سود پر کبھی لڑائی دیکھیے، یہ سود خور ہے، سے اوے تو سود خور ہے، خبردار ہم تیرے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. نہیں، ایسے جھگڑے نہیں ملیں گے. تو جوا کھیلتا ہے، تو حرام کماتا ہے، نہ، یعنی شیطانی کام جو کریں گے وہ سارے راضی ان سے. اللہ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان ہوتا میرے بابو، تو پھر تو ہر کوئی جو ہے نا جی صوفی باصفا ہو جاتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے راستے پر، اپنے حبیب کے راستے پر رکھے، اور مرتے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے.